اعوذ باللہ من الشر الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر سید طاہر حسین کاظمی، کنسلٹنٹ ENT اسپیشلسٹ، سابق چیف کنسلٹنٹ PHQ ہاسپٹل گلگت۔ ڈاکٹر صاحب، بہت خوشی ہوئی آج آپ سے ملاقات ہوئی۔ کچھ سوالات آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے، وہ آج میں آپ سے پوچھنے کی زحمت کروں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ الرجی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحیم۔ جیسا آپ نے پوچھا الرجی کیا ہے، الرجی ایک ماؤتھ فل ایک ٹرم ہے جس کو ہم میڈیکلی ہائپر سینسٹیوٹی بھی کہتے ہیں۔ ایک تکلیف دہ عمل ہے جسم کے نظام کا، مدافعتی نظام کا، باہر کا جو بھی انویڈر ہوتا ہے جسم میں کنٹیکٹ کرتا ہے۔ میں ایک عام فہم زبان میں سب کے سمجھ کے لیے سادہ میں بتاتا ہوں کہ ہمارے انوائرمنٹ میں کچھ ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں، اشیاء ہوتے ہیں، جراثیم کہہ سکتے ہیں، ہائپر سینسٹیوٹی الرجی سینس میں ہم ان کو الرجن کہتے ہیں۔ وہ ہمارے انوائرمنٹ میں پھیلے ہوئے ہیں جو کہ عام حالات میں بالکل اس کو ہارم لیس تھنگس، اشیاء یا جراثیم کہتے ہیں۔ ہم الرجن ہارم لیس ہوتے ہیں یوجولی، لیکن کچھ انسانوں میں یہ الرجن تکلیف دہ ہوتے ہیں، نقصان دیتے ہیں انسان کی باڈی کو۔ اس عمل میں ہمارا مدافعتی نظام، جس کو ہم امیونٹی سسٹم آف دی باڈی کہتے ہیں، وہ ریئیکٹ ہوتا ہے ان کے خلاف جو ہارم لیس آرگنزمز ہوتے ہیں، ان کے خلاف اور ریئیکٹ کرتا ہے۔ اس عمل کو ہم الرجی کہتے ہیں۔ تو اب اس نظام کا الرجی جو انسان کی باڈی کو ایک تکلیف دہ عمل ہے، اس کو میں میڈیکلی اس طرح بیان کروں گا، اٹ از اے ایگزیجریٹڈ ریسپانس آف دی immune system of the body against the foreign invaders. These foreign invaders are called allergen. اور جب یہ الرجن ہمارے باڈی میں کنٹیکٹ کرتے ہیں یا انٹر ہوتے ہیں، تو یہ ہمارا یہ امیون سسٹم ان کے خلاف بالکل ان ایکشن میں آتا ہے اور ان کے خلاف اندر ڈیفنس سسٹم ایک پروٹینز پیدا کرتا ہے ان آرگنزم کے خلاف۔ ان پروٹینز کو ہم امیونوگلوبولنز کہتے ہیں۔ امیونوگلوبولنز یعنی آپ اس کو اینٹی باڈی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم میں یہ الرجی کے خلاف گارڈز کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ان میں سے میں کچھ ان شارٹ بتاتا ہوں ان کے نام، جو گارڈز ہیں۔ کسی کے گارڈ میں ہوتا ہے ڈیفنس کے لیے، بچانا اس کو کسی بھی تکلیف دہ عمل سے یا نقصان سے بچانے کے لیے اس کسی کا گارڈ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے امیونوگلوبولنز ہوتے ہیں۔ یہی امیونوگلوبولن ایکشن میں آتے ہیں اس الرجن کے خلاف۔ اس میں یہ ریئیکشن ایک ہوتی ہے، اس میں کچھ علامات پیدا ہوتی ہے۔ ان علامات کو ہم الرجی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جب الرجی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ جب الرجی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ آپ کا اچھا سوال ہے۔ تو اس میں الرجی میں نے تھوڑا سا ڈیفینیشن، اس کی تعریف آپ کو بتا دیا بہت ہی سادہ الفاظ میں۔ جب یہ الرجی ہوتی ہے یعنی باہر کا کوئی بھی انویڈر الرجن جسم کے اندر انٹر ہوتا ہے۔ اب انٹر ہونے کے دو طریقے ہیں، یا ایئر برون کہتے ہیں، ہوا کے ذریعے، کھانے پینے کے ذریعے، یا ان کنٹیکٹ سکن میں کنٹیکٹ کرتا ہے۔ تو جس طریقے سے بھی یہ فوراً نقصان دہ پارٹیکل، جراثیم، آرگنزم اندر جاتے ہیں الرجن، تو ہمارا یہ
مدافعتی نظام جس کو میں نے کہا امیون سسٹم آف دی باڈی، اس کے یہ گارڈز امیونوگلوبولن اینٹی باڈی پیدا ہوتے ہیں۔ اب اینٹی باڈی میں تھوڑا سا بتاؤں کچھ کے نام، آئی جی جی، آئی جی ای، آئی جی اے، آئی جی ایم، یہ گارڈز ہوتے ہیں۔ یہ انفیکشن، کوئی بھی انفیکشن کے خلاف الرجی کے علاوہ بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن ان کیس آف الرجی اسپیسیفک امیونوگلوبولن دیٹ از کالڈ آئی جی ای۔ صرف یہ آئی جی ای ایکشن کرتا ہے الرجن کے خلاف۔ یہ جب یہ الرجن انٹر ہوتے ہیں باڈی کے اندر تو یہ آئی جی ای ڈیٹیکٹ کرتا ہے اس الرجن کو، باہر سے جو انویڈر آیا ہے جسم کے اندر، ڈیٹیکٹ کر کے اس کے خلاف اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، ایکشن میں آتا ہے یہ امیونوگلوبولن۔ اس کو ہم کہتے ہیں ماسٹ سیل، اندر ایک سیل ہوتا ہے اس کو الرجی سیل کہتے ہیں، اس کے پاس لے جاتا ہے، وہاں جا کے اس ماسٹ سیل سے ملتا ہے۔ ماسٹ سیل ایک سیل ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا الرجی سیل، ان شارٹ سادہ الفاظ میں وہ جسم کے اندر لائننگ میں، میوکوزا میں، اندر فلوئڈس میں پایا جاتا ہے۔ یہ ماسٹ سیل کے ریسپٹرز اس کے باڈی میں یہ اٹیچ ہوتا ہے، اس ماسٹ سیل کو یہ برش کرتا ہے، وہاں سے اندر گرینیول ہوتا ہے، گرینیول کے اندر کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جس کو ہسٹامین کہتے ہیں۔ یہ ہسٹامین ریلیز ہو کے یہ الرجی ریئیکشن پیدا کرتا ہے، جس میں جسم کے نظام میوکوزل لائننگ کی سویلنگ ہوتی ہے، میوکس پیدا ہوتا ہے، انفلیمیشن ہوتی ہے اور کنجیشن ہوتی ہے، اور یہ الرجی کا عمل پورا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، الرجی میں جسم کے کون سے اعضاء زیادہ متاثر ہوتے ہیں؟ اچھا، الرجی میں میں نے آپ کو بتایا ایک کنٹیکس ہوتا ہے سکن کے، وہ الرجن سکن میں کنٹیکٹ کرتا ہے، یا ایک روٹ اس کا سانس کے ذریعے جاتا ہے، سانس کی وہ نالی کے ذریعے، ایک کھانا پینے کے ساتھ بھی جا سکتا ہے، خوراک کی نالی سے بھی۔ تو اس طرح موسٹلی باڈی کے اندر یہ سکن الرجی ہوتی ہے، جس کو کنٹیکٹ ڈرمیٹائٹس کہتے ہیں، ہم ہائیوس کہتے ہیں، ارٹیکیریا ہوتا ہے۔ پھر یہ نوز کے اندر اثر کرتا ہے، اس کو ہے فیور ہم کہتے ہیں، الرجک رائنائٹس کہتے ہیں۔ پھر سائنس کے اندر سائنوسائٹس کراتا ہے، پھر گلے کے اندر فارنجائٹس کراتا ہے۔ پھر یہ الرجن آنکھ کے اندر بھی جاتا ہے، آنکھ کی الرجک کنجنکٹیوائٹس کہتے ہیں۔ یہ ریسپریٹری ٹریک کے تھرو یہ الرجن، میں چدہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ لنگس تک جاتا ہے، استھما بھی کراتا ہے۔ یہ خوراک کی نالی کے اندر ذریعے اندر سٹامک میں جی آئی ٹی میں جاتا ہے، وہاں درد کراتا ہے، فلیچولنس ہوتی ہے، ڈائریا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر جنرلائز کچھ سائنس سمٹمز ہوتے ہیں، اس کے ماؤتھ کی سویلنگ ہوتی ہے، اور ایبڈومنل پین ہوتا ہے، سانس پھولتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، سانس چڑھتا ہے۔ یہ 4-5 آرگنز ہوتے ہیں جسم کے جہاں پر یہ الرجن افیکٹ کر کے الرجی کراتا ہے، ان کے اسپیسیفک آرگنز کے۔ ڈاکٹر صاحب، شدید الرجی ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ الرجی موسٹلی مائلڈ ٹو ماڈریٹ انٹینسٹی کی ہوتی ہے، کبھی کبھار بہت کم ایسا ہوتا ہے، یہ شدت فرام مائلڈ ماڈریٹ ٹو فیٹلٹی تک جاتی ہے۔ اس کنڈیشن کو ہم انوفائلیکسس کہتے ہیں، انوفائلیکٹک شاک انوفائلیکسس کہتے ہیں۔ اس میں یہ اسپیشلی انسیکٹ ہو یا کوئی میڈیسن ہو یا کوئی ڈائٹ کا پارٹیکل ہو، الرجن ہو، جس سے اندر جائے تو اس کی ریسپریٹری ٹریک کی سوجن ہوتی ہے، سویلنگ ہوتی ہے، میوکوزل سیکریشن ہوتی ہے، حتیٰ کہ لیرنکس کہتے ہیں ہم، اندر وائس باکس کے اندر ووکل کارڈز ہوتے ہیں، اس کی انفلیمیشن ہوتی ہے، اس کو ہم ووکل کارڈ کی انفلیمیشن اس کو
سویلنگ ہوتی ہے، اوڈیما ہوتا ہے، اس میں سانس کی بہت سیویرٹی ہوتی ہے، خدا نخواستہ کبھی کبھی انسان کی موت بھی واقع ہوتی ہے۔ اس عمل کو ہم انافائلیکسس کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک الرجی کی شدت کا ایک قسم ہے، یہ نوعیت کی ہے۔ الرجی سے بچاؤ اور علاج کا طریقہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ الرجی کا کوئی ڈیفینیٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اس کے پریونشن، اس کی اوائیڈنس، الرجن اوائیڈنس، پلس ہم ڈرگس ملتی ہیں جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں، اس سے الرجی سے دفاع ممکن ہے۔ اس میں ایسا ہے، لازمی بات ہے، اب الرجن میں نے آپ کو نہیں بتایا، الرجن کون کون سے ہوتے ہیں۔ الرجن اس میں گھر کے گرد غبار ہوتا، اس کے ڈسٹ مائٹس کہتے ہیں، اس کے اندر ایسے چھوٹے چھوٹے مائکروسکوپک جراثیم ہوتے ہیں جو پروٹین کے بنے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے۔ پھر گھر کے اندر پیٹس ہوتے ہیں، جانور، بلی وغیرہ، ڈاگ وغیرہ، ان کے ڈنڈرف سے بھی ہوتے ہیں۔ پھر کچھ کھانے پینے کے گھر کے اندر پی نٹس، والنٹس، آلمانڈس وغیرہ سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہاؤس انسیکٹس ہوتے ہیں، ان سے ہوتے ہیں، ان کے سٹنگ سے ہوتے ہیں۔ اچھا، بیز وغیرہ سے ہوتے ہیں جب وہ کاٹتی ہے، تو ان کی ظاہری بات ہے، ان جو الرجنس پروڈیوسنگ یہ چیزیں ہیں، تھنگز ہیں، ان سے اوائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ لازمی بات ہے، آپ جب گھر میں یہ ہے تو ڈسٹ پارٹیکل سے بچائیں، اپنا گھر کو صاف رکھے کوئی۔ اچھا، پیٹس انیمل اپنا آپ تھوڑا دور رکھے، ان کے ڈنڈرف سے ان کو جو میڈیکلی ایک ان کی سٹینڈرڈ ہوتا ہے اس میں رکھا جائے۔ اچھا، پتہ چلتا ہے کسی کو کوئی ڈائٹ شائٹ سی فش ہے، سی فش سے بھی ہوتا ہے الرجی۔ اگر ایسی ڈائٹس ہیں، ایسے خوراک ہیں، ایسی چیزیں ہیں تو ان سے اوائڈ کیا جائے، تھوڑا اپنا آپ کو بچا کے رکھا جائے۔ کچھ پولنز ہوتے ہیں آپ کے باغیچے کے اندر، گھر کے اندر، ان پولن سے آپ اپنا آپ کو اوائڈ کریں، جیسے گراس ہے، کچھ ٹریز ہے، ان سے بھی الرجی ہوتی ہے، ان سے اوائڈ کرنا ہوتا ہے۔ اب دوسری بات، کچھ ڈرگس بھی ہیں، اس میں ہم موسٹلی اینٹی ہسٹامین کہتے ہیں، سٹیرائڈ کہتے ہیں، اور ان کے مکس ایک کمبینیشن بھی آتی ہے۔ اینٹی ہسٹامین ہم لیتے ہیں، ہسٹامین کے خلاف، یعنی الرجی کراتا ہے کیمیکل ہسٹامین، ان کے خلاف ہم ڈرگس دیتے ہیں، اس کو اینٹی ہسٹامین کہتے ہیں۔ اینٹی ہسٹامین پھر سٹیرائڈ دیتے ہیں، یہ ٹیبلٹ کے فارم میں بھی ہوتے ہیں، نیزل سپریس کے فارم بھی ہوتے ہیں، انجیکشن کے فارم میں بھی ہوتے ہیں، اور کریم اور آئنمنٹ فارم میں بھی ہوتے ہیں، یہ بھی یوز ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہائپو سینسٹائزیشن یا امیونو تھراپی، آج کل یہ زیادہ اس پہ زور دیتے ہیں کہ اس الرجن کو ہم لیبارٹری ٹیسٹ کرتے ہیں کہ جس الرجن سے ڈیٹیکٹ کر کے، کازیٹو ایجنٹ کو ڈیٹیکٹ کر کے، اس کے خلاف اسی ایکسٹریکٹ کو ہم نکال کے اس کے گریجول انکریزنگ ڈوزز میں فار اے لانگ ٹائم ہم اس کو انجیکٹ کرتے ہیں، تو اس سے بھی کافی حد تک اس کا امیون سسٹم چینج ہو کے اس ڈیزیز کے خلاف کافی ان کو فائدہ ملتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی، شکریہ، آپ نے اتنا بہترین عوام کے لیے اور اپنے ریاض کے اور خصوصاً اس پسماندہ دور دراز علاقے کے لوگوں کے لیے بہت بہترین ایک معلوماتی وہ آپ نے شیئر کیا، بڑی مہربانی، شکریہ۔